مکاتب کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اور ہمارے لیے مکتب قائم کرنا اور مکتب میں ہمارے بچوں کا پہنچنا کیوں اتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالی دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ مکتب وہ درسگاہ جہاں بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت کا بندوبست اور نظم ہوتا ہے۔ مکتب بچوں کی تعلیم و تربیت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مکاتب دراصل دین کی بقا اور ایمان و اسلام کے تحفظ کے مراکز ہیں۔ ماں کی گود کے بعد یہ دوسرا مدرسہ اور درسگاہ ہے جہاں قوم کے رجال کار اور ملت کے معمار نشو و نما پاتے ہیں۔ مکتب کی اہمیت و ضرورت کے چند پہلو ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو مکتب کی اہمیت اور مکتب کے علم کو فرض عین کہا گیا ہے۔ فرض عین علم یہاں پر بچوں کو فراہم کیا جاتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ مکتب کے مرحلے کی تعلیم فرض عین ہے، یعنی علم کی وہ مقدار بچوں کو دی جاتی ہے جس کا ہونا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے، جس کے بغیر ایک مسلمان اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن کی تلاوت، صحیح اسلامی عقیدہ، ارکان اسلام و ایمان، آداب و اخلاق اور دعائیں، یہ وہ بنیادی تعلیمیں ہیں جو اس مکتب کے مرحلے تعلیم میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ہم میں کا ہر شخص خود سے یہ محسوس کرتا ہے کہ آج بھی ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں یا نماز ادا کرتے ہیں یہ اسی مکتب کے مرحلے میں سیکھی اور یاد کی ہوئی ہے۔ ماں کی گود کے بعد مکتب ہی ایک بچے کی دوسری درسگاہ ہوتی ہے۔ یہ ماں کا اصل فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو اسلام سے متعارف کرانے اور مسلمانوں کی شناخت بتلانے کے بعد زندگی گزارنے کے اہم اور بنیادی مقاصد سے روشناس کرائے۔ لیکن جب ہم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو اکثر گھروں میں یہ ذمہ داری کما حقہ ادا نہیں ہو رہی ہے الا ماشاء اللہ۔ والدین کی اس ذمہ داری کو مکتب بحسن خوبی ادا کرنے کی دوسری جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر۔ والدین اپنے بچوں کو جو سب سے خوبصورت اور بیش قیمت تحفہ دے سکتے ہیں وہ اسلامی آداب ہیں، اس سے بہتر تحفہ نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ دینی تعلیم کے تئیں والدین کو فکر مند ہونا چاہیے۔ اس مرحلے کی تعلیم دراصل صحیح عمر میں صحیح بنیاد ڈالنا ہے، یعنی مکاتب کے اندر، مکتب کے اندر جو ہمارے بچے جس مرحلے سے گزرتے ہیں وہ صحیح عقائد کے ساتھ ہونے چاہیے، صحیح لب و لہجے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ عمر بچوں کے سیکھنے کی ہے۔ بچے صاف ذہن ہوتے ہیں، خالی ورق ہوتے ہیں، جو چاہو آپ اس میں نقش و نگار بناتے چلے جاؤ۔ بچے پونپلے پودے کے مانند جہاں جی چاہا وہاں سے موڑ دیا۔ ان کے دلوں میں اچھے اخلاق ڈالنا آسان ہے اور برائیوں کی نفرت پیدا کرنا بھی آسان ہوتا ہے، بمقابل نوجوانوں کے کہ ان میں برائیاں گھر کر جاتی ہیں جن کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ سماج سدھار کے پلان اس عمر میں ہی انجام دینے چاہیے۔ توحید کی سمجھ آ جائے تو پھر شرک کی گندگی سے بچہ ہمیشہ دور رہتا ہے۔ نبی کی محبت آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بدعات و خرافات سے وہ بچہ بچا ہوا رہتا ہے۔ دین کی عظمت اور اخلاق و آداب کی اہمیت اگر سمجھ آ جائے تو پھر بے دینی اور اخلاقی گراوٹ سے وہ بچہ بچ جاتا ہے۔ شخصیت کی تعمیر اور ارتقاء کی صحیح بنیاد یہاں پر ڈالی جاتی ہے جو مکتب ہے۔ کسی نے کہا مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب
تک مجھ پر نہیں ہوتا اثر اور کسی کا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے. یہی لوگ راہ یافتہ ہیں. اس طرح کی بات ہوتی ہے اس عمر کے مرحلے میں تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو جانا. کتاب و سنت سے تعلیم و تربیت کی مثالیں آپ کو یہی ملے گی. لقمان علیہ السلام کی نصیحت، نبی علیہ السلام کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت، عمرو بن سلمہ کو نبی علیہ السلام نے کیا سیکھ دی ہے، حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے حلال و حرام کا درس دیا ہے. الغرض یہ عمر نظر انداز کرنے کی نہیں بلکہ تربیت کرنے کی ہوتی ہے. ہم اپنے وہ نونہال بچوں کے بارے میں فکر مند ہو جائیں، انہیں تعلیم یافتہ کرنا اور تربیت کے لائن سے فکر مند ہو جائیں. ہمارے بچے مکتب سے دور نہیں رہنے چاہیے. حالات حاضرہ کے پیش نظر نوجوان نسل کی تعلیم اور تربیت کی ہمیں فکر لاحق ہونی چاہیے. بد اخلاقی کا ایک طوفان ہے، ارتداد کی لہریں تیزی سے چل رہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح آنے والی نسلوں کے بارے میں فکر مند تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ لے اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. کیا اسلامی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اسلامی اسکول اس کمی کو پوری کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب صحیح طور پر اور صریح طور پر یہی ہوتا ہے کہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تعداد ناکافی ہے. ان کی فیس تمام افراد، تمام لوگ برداشت نہیں کر سکتے. سچر کمیٹی کے مطابق 100 میں سے صرف 4 بچے مدرسے کا قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں. باقی 96% کی تعلیم و تربیت کا کام ہمیں انہی مکاتب کے ذریعے سے کرنا ہے. کیونکہ ہر بچہ نہ مکتب میں مدرسے میں جاتا ہے، نہ وہ اتنی دور اتنی ذہین ہوتا ہے یا اتنی قربانیاں دینے کے قابل ہوتا ہے، بلکہ بہت سے عمر کے اس پڑاؤ پر بھی نہیں پہنچتے کہ وہ کام کاج کریں، لیکن پڑھنا نہیں جانتے یا پڑھانا نہیں چاہتے ان کے پیرنٹس، یا گھر کی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسے کم عمری میں ہی کسی کام میں لگا دیا جاتا ہے 2-4 پیسے کمانے کی لالچ میں. تو بہت کم فیصد بچے رہ جاتے ہیں جو مدارس کا قصد اور ارادہ کرتے ہیں، جو مدارس میں پڑھنے جاتے ہیں. تو مکتب یہ کام کرے گا کہ ہمارے بچے اس عمر میں پہنچنے سے پہلے 10-12 سال کی عمر میں پہنچنے سے پہلے کچھ ایسے آداب سیکھ جائیں گے، کچھ کلمے سیکھ جائیں گے، کچھ دعائیں سیکھ جائیں گے، قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے، حدیثیں سیکھ جائیں گے، اور انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں آ جائے گی، حلال و حرام کی تمیزیں آ جائیں گی. تو اس وجہ سے ہمارے لیے مکتب بہت ضروری ہے. ہمارے محلے اور بستی کا کوئی بچہ مکتب کی تعلیم سے محروم نہیں رہنے چاہیے. سارے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مکتب کی تعلیم فرض عین مانی جائے. مستقبل میں آنے والے فتنوں رات کی تاریکی کے مانند ہیں. جو فتنے مستقل طور پر آتے ہی جا رہے ہیں. اگر ہمارے ان بچوں کے ہاتھوں میں تعلیم و تربیت کا روشن چراغ نہیں ہوگا تو ملت تاریکیوں میں ڈوب جائے گی. اس لیے توجہ کی ضرورت ہے، فرض شناس اساتذہ کی ضرورت ہے، فکر مند والدین کو ہونے کی ضرورت ہے، اور محنتی طلبہ کو کرنے کی ضرورت ہے، اور بہترین نصاب کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے مکتب کو کامیاب کر سکتے ہیں. بس یہی باتیں آپ سے عرض کرنی تھی، اور ہمیں اپنی فکروں کو اور زیادہ
فکروں کے ساتھ اوڑھنے ہیں تاکہ ہمارے مکتب کا نظام صحیح درست ہو جائے اور ہمارے بچے اس پڑاؤ میں اس عمر میں پہنچنے سے پہلے مکتب کے ذریعے سے کچھ ایسے سیکھ جائیں کہ جب 9-10 سال کے بعد ہمارے بچے مدارس کا رخ کریں تو پھر وہ وہاں اسے شروعات سے پڑھنے کی ضرورت نہ ہو بلکہ اسی پڑھائی کے ذریعے سے وہ آگے کے اپنے تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ اس نہج سے ہمارے مکاتب کی تعلیم ہونی چاہیے، یا پھر اگر والدین ان کو مدارس میں نہیں پڑھانا چاہتے ہیں تو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، کسی پڑاؤ میں رہے، ہمارا بچہ 10-12 سال کے اندر وہ کچھ مکتب کے ذریعے سے سیکھ جائے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز آ جائے، خرافات و بدعات سے بچ جائے، اور ارتداد کی گندی جو لت لگی ہوئی ہے اور ارتداد کے دہانے پر ہماری قوم آج کھڑی ہے، اس سے ہمارا بچہ بچ جائے۔ اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہے۔ ارتداد کہتے ہیں مرتد ہو جانا، اسلام کو چھوڑ جانا، جیسے کہ آج ہماری نوجوان بچیاں 2-4 پیسے کی لالچ میں اور جھوٹی محبت کی لالچ میں اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، کم علمی کی وجہ سے، اور کسی غیر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہے۔ اس ساری باتیں سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے مکتب کو مضبوط کرنا ہے۔ اسی لیے سبھی استادوں سے گزارش ہے کہ ہم اپنے مکتب کو جس حد تک چاہیں، جنون کی حد تک اس کی کاوشیں کریں اور ان سے محبت کریں، اور اپنے مکتب کو صحیح نہج پر لانے کے لیے جنون کی حد سے گزر جانے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔